اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبی ماننے سے انکار کر رہے تھے، اس قرآن کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، تو آپ کی زبان سے جو ہے وہ کہلوایا گیا، کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ وہ کہتے تھے کوئی نبی ہوتا تو نبی کوئی فرشتہ ہوتا یا کوئی اور مخلوق ہوتی، کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ فرق کیا ہے مجھ میں اور تم میں؟ یوحا، وحی کی جاتی ہے الیہ، میری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام دیا جاتا ہے، اور وہ پیغام کیا دیا جاتا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے۔ جب وہ ایک معبود ہے تو پھر تمہیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، فاستقیموا علیہ، اسی کی طرف اپنا رخ رکھو، اسی سے اپنی بات منواؤ، اسی سے جو ہے وہ مانگو، سوال کرو، واستغفروہ، اور اسی سے بخشش مانگو، اسی سے اگر غلطی کر بیٹھو تو اسی سے تم بخشش مانگو۔ اور پھر ساتھ کہہ دیا گیا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور تباہی ہے شرک کرنے والوں کے لیے۔ کن شرک کرنے والوں کے لیے؟ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ اور برابر لوگوں کو جو ہے وہ لا کھڑا کرتے ہیں۔ تو کہہ دیجئے، ایک تو بات پہلی کلیئر کر دی گئی کہ میرے طرف وحی کی گئی ہے، اور وہ وہی کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے تمہارا، اسی کی طرف فاستقیموا، تم متوجہ ہو، اسی کی طرف قائم رہو اور اسی سے بخشش مانگو۔ اور جو کوئی شرک کرے گا، اس شرک کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے۔ اور پھر کہا گیا کہ وہ ایک اللہ، کل کہہ دیجئے آئنکم، اب دیکھیے یہ لفظ کیا ہے، یہ استفہامیہ ہے، الف، آئنکم یہ بھی الف ہے، ساتھ لگا ہوا ہے، انکم یہ لفظ ہے، اور یہ اردو زبان میں ہم بہت دفعہ علیحدہ جو اس کو پڑھ سکیں، اس کو اگر کھولیں گے نا، آئنکم، کیا بے شک تم لتکفرون، وہ تم انکار کرتے ہو، حالانکہ پیغام کیا دیا گیا تھا کہ معبود تمہارا ایک ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہارا جو ہے وہ پالنے والا ہے، تو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ کل کہہ دیجئے، اعلان کیجئے، انکم لتکفرون، کیا بے شک تم انکار کرتے ہو بالذی، اس کا، خلق الارض، جس نے پیدا کیا زمین کو، فی یومین، 2 دنوں میں۔ اب یہ 2 دن کیا ہیں؟ ہمارے حساب سے تو 2 دن جو ہے وہ ہمیں 48 گھنٹے نظر آتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض اوقات دن کی مقدار 1000 سال رکھی ہے، اور بعض جگہوں پہ جو ہے وہ 50,000 سال کا ایک دن رکھا ہے۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 2 ادوار، وہ کون سے ادوار تھے، کتنا پیریڈ تھا، اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے۔ یہ بھی ہماری سائنس آج تک اس چیز کو جو ہے وہ یاد نہیں کر سکی کہ ہاں وہ کیا، اس کا ٹینر کیا تھا، وہ ٹینر کتنا ہوگا، کیسے ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اب اس کو 2 ادوار کہہ لیں، 2 عالم کہہ لیں، کہ 2 کوئی فیز تھے، ان فیزز میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بنایا۔ کہہ دیجئے کیا بلا شبہ یقیناً تم انکار کرتے ہو اس کا جس نے اس زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا۔ اب جس نے پہلے تو تھا نا کہ کائنات کا تعارف کرایا جاتا تھا، اب کائنات کی ارتقاء کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ کائنات کی اس ڈیفینیشن میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے تخلیقی مراحل کیا تھے اور کیسے اس کائنات کو جو ہے وہ تخلیق کیا گیا تھا۔ تو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دوروں میں جو ہے وہ اس کو زمین کو بنایا؟ وَتَجْعَلُونَ لَهُ، اور تم بناتے ہو اس کے لیے اندادن، انداد کس کو کہتے ہیں؟ نت کی جمع ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی بیسیکلی ہوتا ہے مد مقابل۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ایک چیز کو پیدا فرمایا تو اس کا حاکم کون ہوا؟ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہوئے۔ اگر زمین کے اوپر کوئی شخص اپنی حاکمیت اختیار کر لے، اپنی سوورینٹی اختیار کرے، ہونا تو یہ چاہیے کہ زمین پہ جو حاکم ہیں وہ نائب ہیں، وہ خلیفہ ہیں اللہ کے قانون کو جو ہے اس کو رائج کریں یہاں پہ۔ لیکن اگر اللہ کو چھوڑ کے ہم کسی اور کے قانون کو رائج کریں
چاہے وہ قانون جو ہے وہ مین میڈ ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ کا بنایا ہو، چاہے کسی آمر کا کسی کے بندے کا فیصلہ ہو یا 500 لوگوں کا فیصلہ ہو، وہ تمام جو ہے وہ پھر اس اللہ کے جو ہے وہ مد مقابل آ جاتے ہیں کہ اللہ نے تو تخلیق کیا، تخلیق کر کے اس کا ایک رخ متعین کر دیا، اس کے لیے اس نے جو ہے وہ راہیں بنا دی، حکم احکام جو ہے وہ نافذ کر دیے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے کسی اور کے احکام یہاں پہ لاگو کریں گے تو مطلب کیا ہوگا؟ ہم نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیا۔ اور یہ شرک کس کا ہے؟ یہ ایک شخص فرد واحد کا بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک پارلیمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ساری قوم کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ند بیسیکلی لفظ ہوتا ہے مقابل، مد مقابل، اور تم اس کے ساتھ اس کا مقابل بنا لیتے ہو۔ ذالک رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ جب ہم تمام جہانوں کی بات کرتے ہیں تو کبھی ہم نے سوچا ہے ذہن میں کہ کتنی مخلوقات اس دنیا میں ہیں؟ کروڑوں کے حساب سے آج تک یہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا کہ کتنی مخلوقات ہیں، زمین میں کتنی ہیں اور سمندر میں کتنی ہیں۔ جب وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو یہ اس کی رحمت ہے اور اس کی شان ہے، ہر مخلوق کو اس کا رزق اس کے دائیں بائیں پاس سے مل جاتا ہے۔ اگر سمندر ہے، سمندر میں مچھلی ہے تو مچھلی کو سمندر میں سے اس کا رزق مل جاتا ہے، اس کو تری خشکی کے اوپر آ کے اپنا رزق نہیں ڈھونڈنا پڑتا۔ انسان ہے تو انسان کو اپنا رزق اسی زمین میں سے جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ اگاتا ہے، آسمان بارش برساتا ہے، زمین سے اس کا رزق اگاتا ہے۔ جانور ہیں، چوپائے ہیں، پرندے ہیں، ہر کسی کا رزق اس کے دائیں بائیں اس کے پاس کس نے مقرر کر دیا، کس نے لا کے رکھ دیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا بندوبست کیا کہ اس کھانے کے علاوہ بھی انسان کی کچھ ضروریات ہیں۔ وہ کیا ضروریات ہیں؟ یہ کپڑا پہننا ہے اس نے، جوتا پہننا ہے اس نے جو ہے وہ، اور اپنے مال، اپنے ڈور ڈھنگر کو، اور ضروریات ہیں اس کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کچھ چیزیں یہاں اگا دیں، کچھ یہاں اگا دیں، کچھ یہاں اگا دیں، تاکہ وہاں والے اس کو بیچیں، یہ والے اس کو بیچیں، آپس میں تجارت کریں، تجارت کر کے کچھ ایسا پیسہ کمائیں کہ جس سے ایک دوسرے کی چیزیں جو ہے وہ پوری ہو سکیں۔ کتنی بڑی شان ہے اس کی۔ یہ ہے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا، اور پھر بنا دیے اس میں رواسیہ۔ رواسیہ کس کو کہتے ہیں؟ راسی، پہاڑ۔ من فوقہا، اس کے اوپر، اور اس کے اوپر پھر پہاڑ بنا دیے۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور برکتیں دے دی اس میں، برکتیں ڈالی اس میں۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اقوات لفظ کس سے ہے؟ قوت سے۔ قوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسی کی جمع ہے اقوات۔ طاقت ہی ہوتا ہے نا۔ طاقت کیسے آتی ہے؟ خوراک کھانے سے، اپنا کھانا کھانے سے، اور اس کے اوپر اس نے مقرر کر دی اس کی خوراکیں، اس کا سامان معیشت اس نے مقرر کر دیا۔ جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 دن میں زمین بنائی اور 2 دن میں پھر سب کچھ بندوبست کر کے رکھ دیا، ہر چیز کا بندوبست کر کے، وَبَارَكَ فِيهَا، برکتیں ڈال دی اس میں، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اور یہ 4 دنوں میں سب کچھ جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ کہ 2 دن میں زمین تخلیق فرمائی، 2 دن میں اس کے اوپر یہ سارا کچھ، کیا سارا کچھ؟ کہ زمین نے کس کس طرح پھل اگانے ہیں، نباتات اگانی ہیں، کتنا کچھ اس نے زمین کے اندر جو ہے وہ خزانے اس نے ڈال دیے۔ کہیں پہ منرلز ڈال دیے، کہیں تیل ڈال دیا، کہیں پہ جو ہے وہ کوئلہ نکلتا ہے، گیس نکلتی ہے، تیل نکلتا ہے، پھر زمین کے خزانے جو ہیں وہ اگلتی ہیں زمین، کہیں سونا نکلتا ہے، ڈائمنڈ نکلتے ہیں، کیا کیا کچھ نکلتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 دن میں بندوبست کر دیا۔ تو یہ 4 دن کا ایک پروسیس تھا، 4 ادوار کا پروسیس تھا، 4 فیزز تھیں۔ کتنا پیریڈ تھا؟ واللہ یہ بھی متشابہ آیت میں ہے۔ اللہ سبحانہ کہ آج تک سائنس اس کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکی، کتنی کس طرح، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی وقت سائنس اس کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لے، لیکن ابھی تک اس حد تک ہم نہیں پہنچ سکے کہ یہ 2 ادوار یا 4 ادوار کون سے تھے، کتنے۔ قرآن ضرور کہتا ہے، اور قرآن کا کہنا ہی جو ہے وہ ہمارے لیے فوقیت رکھتا ہے۔ بعض جگہوں پہ 1000 سال کہا گیا، بعض جگہوں پہ 50,000 سال کہا گیا۔ اب اندازہ کیجئے 1000 سال یا 50,000 سال، تو کتنا ٹائم لگا ہوگا اس میں۔ آج ہم اگر جیولوجی کی طرف جو پڑھنے جائیں تو جیولوجی کہتی ہے اچھا یہ جو کوئلہ ہے نا، یہ کوئلہ اس لیے بنا ہے کہ یہاں پہ کسی وقت ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا، اور اس سیلاب میں جتنی جو ہے وہ نباتات، حیوانات، جتنی چیزیں اکٹھی ہو کے لگی تھی زمین میں کروڑوں سال تک دبی رہیں، اس میں سے گیسز بنی، اور گیسز بننے سے یہ کوئلہ جو ہے وجود میں آیا۔ تو یہ کتنے ہزاروں سال ہوں گے، 50,000 سال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔
سوال للسائلین، برابر ہے تمام سوال کرنے والوں کے لیے۔ مطلب کیا ہے؟ ہر مخلوق جو چاہتی ہے، جو اس کا کھانا ہے، جو اس کی بقا کے لیے ضروری ہے، وہ اس کو وہیں پہ مل جاتا ہے۔ سوال للسائلین، برابر ہے تمام سوال کرنے والے، اس میں تمام مخلوقات آ گئیں۔ لاکھوں کروڑوں جو مخلوقات ہیں اس کائنات میں، وہ ساری کی ساری اپنے رزق کے لیے دائیں بائیں دیکھتی ہیں، وہیں پہ اس کا رزق پا جاتا ہے۔ اور دیکھیے ہر کسی کا رزق ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے گا، کسی کا کھانا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے۔ تو اس رب کے بعد ساتھ تم کھڑا کرتے ہو، جو رب اس تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ یہ اس نے کیا 4 دن میں۔ قل انکم لتکفرون بالذی، کیا بلا شبہ کہہ دیجئے کہ کیا بلا شبہ تم انکار کرتے ہو اس کا جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں، اور اس کے بد مقابل وتجعلون لہ اندادا، اس کے شریک بناتے ہو تم۔ وہ تو رب العالمین ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، تم اس کے سامنے کسی کو کھڑا کر دیتے ہو، حالانکہ وہ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وجعل فیہا رواسیا من فوقہا، اور بنائے اس نے اس میں پہاڑ اس کے اوپر۔ ویسے بھی ایک قانون ہے، اگر ہم نے کوئی گھر بنانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ زمین لیتے ہیں، اس زمین میں بنیادیں بناتے ہیں، اس بنیادوں کے بعد پھر بتدریج ہم اوپر جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے زمین بنائی۔ اچھا، اس کے اوپر بھی آج تک یہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکا کہ پہلے زمین بنائی یا پہلے آسمان بنایا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں ہمیں نظر آتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس نے بنائی زمین تمہارے لیے سب کی سب، ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر عرش کے اوپر براجمان ہوا، فَسَوَّاهُنَّ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، آسمانوں کی طرف اس نے رخ کیا، قصد کیا، فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر بنا دیے 7 آسمان۔ اس کے مقابل اگر ہم سورہ نازعات آیت نمبر 27 سے 33 تک پڑھ لیجئے، وہاں پہ آسمان سے نیچے آنے کا ذکر ہے کہ آسمان بنایا اور اس کے بعد زمین کی طرف جو ہے متوجہ ہوا۔ دیکھیے جہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا اظہار کرنا ہے، وہاں تو زمین کو پہلے پیدا کرنا بتا دیا، اور جہاں پہ اللہ نے اپنی شان، اپنی عظمت، اپنی بلندی، اپنی بزرگی کا تذکرہ کرنا ہے، وہاں اللہ نے آسمانوں کا ذکر پہلے فرما دیا۔ تو یہ بھی آج تک جو ہے وہ نہیں پتا چل سکا کہ پہلے زمین تھی یا آسمان تھی۔ قرآن پاک میں جیسے میں نے عرض کیا، سورہ بقرہ میں زمین کا پہلے تذکرہ فرمایا، یہاں بھی زمین کا ذکر پہلے ہوا، سورہ نازعات میں آسمانوں کا ذکر پہلے ہوا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اس کی ایک بتدریج عمل نہیں بتاتا، قرآن آپ کو ہسٹری نہیں بتاتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتاتے ہیں، اور نشانیوں کے لیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اظہار کرنا ہوتا ہے اپنی نعمتوں کا، اللہ زمین کا ذکر پہلے فرما دیتے ہیں، جب اپنی بلندیوں، اپنی جلالی کا، اپنی بزرگی کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے، اللہ آسمانوں کا تذکرہ جو ہے وہ پہلے فرما دیتے ہیں۔ ثم استوى الى السماء، پھر قصد کیا، متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف، وَهِيَ دُخَانٌ، اور وہ کیا تھا؟ وہ دھواں تھا، بخارات کی شکل میں تھا۔ پہلے جو ہے وہ بخارات تھے، اس بخارات میں وہ آپ کی سائنس بھی کہتی ہے کہ بگ بانگ ہوا، اور اس کے بعد اس میں اور دھماکے ہوئے، اور دھماکوں سے پھر جو ہے وہ ایک دھواں سا تھا، اس دھوئیں میں پھر جو ہے وہ فردر بلاسٹ ہوئے، اور پھر اس کے بعد زمین جو ہے وجود میں آ گئی۔ زمین بھی پہلے اس کے جتنے بھی آرٹیکلز تھے وہ ان آرگینک تھے، پھر آرگینک آرٹیکلز میں جو ہے وہ کنورٹ ہو گئی۔ تو آسمان ایک دھوئیں بخارات کی شکل میں تھا، وہ بخارات آسمان میں تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس سے جو ہے اس کو جو ہے وہ بنایا، فقال لہا، اور پھر کہا اس سے، کس سے؟ آسمان سے، وللارض، اور زمین سے، وللارض اتیا، آؤ تم دونوں، لفظ تو وہی اتیان نہیں ہے نا، عطا اتیان ان سے، اس کے بعد یہ الف لگا ہوا، یہ الف کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تسنیہ کو شو کر رہا ہے۔ آؤ دونوں، کون دونوں؟ زمین اور آسمان، طوعاً وکرہاً، نہ خوشی سے یا نہ خوشی سے، چاروں نہ چار آؤ تم، مرضی سے آ جاؤ گے ٹھیک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر یہ نہ آتے تو ان کو سزا ملتی۔ اب چاروں نہ چار کیا ہے؟ خوشی یا کراہت سے آنا مطلب کیا ہے؟ کہ جو تمہارے ذمے سونپا گیا ہے وہ سب کچھ پورا کرو گے، کہ میں نے ایک انسان پیدا کرنا ہے، اس انسان کی تم نے جو ہے وہ اطاعت کرنی ہے، تم نے اس کی فرمانبرداری میں تم نے بارشیں برسانی ہیں، تم نے سورج نکالنا ہے، تم نے رات لے کے آنی ہے، تم نے اس کے بعد چاند لانا ہے، اوپر ستارے لانے ہیں۔ اسی طرح زمین کے لیے حکم دے دیا کہ تم نے نباتات دینی ہے، تم نے کھانا دینا ہے، تم نے نہریں جاری کرنی ہے، دریا جاری کرنی ہے۔ یہ ہے کہ آؤ یہ کرو جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔
आओ दोनों तुम आते हो खुशी से, या कालता, कालता कहा, कालत होता है कहना, कालता कहा दोनों ने, आतीना आते हैं हम, ताइन, ताइन लफ्ज किससे है? वो उनसे। मना क्या होता है इसका? अतात करते हुए, आते हैं हम फरमाबरदारी से, हमें कोई इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं। कालता आतीना ताइन कहते हैं हम दोनों आते हैं, फरमाबरदार बन के आते हैं, बीबे बन के आते हैं। फकदाहुन्ना, फिर बना दिए उसने उनमें सबा समावात। अब एक तो आसमान था, धुआं था, आसमान बनाया, फिर उसमें से 7 आसमान बना दिए। सबा समावातिन फी यौमैन, 2 दिनों में, 2 अदवार में फिर उसने जो है वो 7 आसमान बना दिए। वह औहा, और हुक्म दिया, वही की, फी कुल्ले समाइन, हर आसमान को, अमरहा, उसका काम, जो उसका काम था वो उसका काम उसको सौंप दिया। अब हमारे नजदीक तो एक ही आसमान है ना, उस आसमान पे सितारे चमकते हैं, उससे आसमान से जो हम सब कुछ देखते हैं, छत है हमारे लिए, वो सितारे हमें भले भी लगते हैं। और फिर सितारे जो हैं वो जब कुछ बुरी नीयत से जो है वो जिन या शैतान ऊपर से खबर लेने के लिए जाता है तो उसके ऊपर वो मारे भी जाते हैं, जुमन लिश्शातीना मातादना लहुम। तो वो उसका हर आसमान, अब ऊपर 7वां आसमान क्या है हमें तो उसका पता ही नहीं है, इसलिए इस आयत करीमा को मुतशाबिहात में कहा कि कितने आसमान हैं? 7 हैं, बस 7 कह दिया। हमारा ईमान है कि 7 हैं। 7 कैसे हैं, किस तरह है, हर एक स्टेज के ऊपर क्या है हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने फरमाया कि सब उसने 7 आसमान 2 दिनों में बना दिए। वह औहा फी कुल्ले समाए अमरा, फिर हर आसमान को उसका काम सिखा दिया गया, उसकी तरफ वही कर दी गई। हमें हमारी आसानी के लिए कहा गया वज़य्यन अस्समा दुनिया, और मज़य्यन कर दिया, संवार दिया दुनिया के आसमान को बेमसाबिया। बेमसाबिया लफ्ज़ किससे है? मिसबा से। माना क्या होता है? चिराग, कंदील, सितारे, रोशन सितारे, और सितारों के साथ उसको सजा दिया उसने। वहिफ़्ज़न, वहिफ़्ज़ा, और हिफाजत की, कि जो भी कोई ऊपर चीज जाती है वो जाने से जाती है तो फिर ऊपर से मिसाइल की शक्ल में जो है वो एक शोला मारा जाता है, एक सितारा उसके पीछे लपकता है, और उसको इससे पहले कि वो खबर लेने की कोशिश करे या वो लेके भागने की कोशिश करे, उसको जला के रख देता है। अब इसको जरा गौर की, ये जो हमने आज पढ़ा है, ज़ालिका तक़दीरुल, ये है मुकर्रर की हुई चीजें, किसकी? अल अजीज, गालिब इल्म वाले की। ये किसी प्लानर का काम है, ये किसी मंसूबा साज का काम है। ये बगैर मंसूबे के ये सब कुछ नहीं हो गया। जिसने ये प्लानिंग की उसने पूरे इल्म के साथ ये प्लानिंग की, और फिर वो हर चीज के ऊपर गालिब है, हर चीज के हुक्मरानी करने वाला है। तो जिसको हुक्मरानी है, जो प्लानर है, क्या वो उसने ऐसे ही किसी खरंडे की तरह ये खेल तमाशे के लिए कर दिया सब कुछ? इसके पीछे कुछ हिकमत है उसकी हर भी कोई जो भी कोई चीज बनाता है वो खिलौने ऐसे तो नहीं बनाता कि बना के तोड़ता चला जाए। तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला की हिकमत थी, ये अल्लाह सुब्हाना ताला की उस गालिब के मुकर्रर की हुई चीजें हैं। गौर करके देखिए, हमारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे, हम किस दुनिया की सैर है ये। और ये कोई थर्टिकल चीज नहीं, ये प्रैक्टिकल चीजें हमें नजर आ रही हैं, उसका इनकार करते हो तुम। कुल कह दीजिए इन्नकुम लतकफुरूना बिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैन, उसका जिसने 2 दिनों में जमीन को बना दिया, 2 अदवार में जमीन को बना दिया, उसके मुकाबले तुम खड़ा करते हो। जिसने पैदा किया है वही अल्लाह है और वही रब है। जो रब है तुम्हारा, उसी की तुमने पूजा करनी है, उसके अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। इस कायनात को सोच के देखिए जरा, हमारी सोचें खत्म हो जाएंगी, फिर हमें पता नहीं चलेगा कि अच्छा आज मैं पूछूं 7 आसमान क्या है, कोई एविडेंस, कोई किसी के पास कुछ नहीं है, बट कुरान ने कह दिया 7 हैं तो हैं। अब उन 7 के ज़िम्मे क्या काम है? यहां पे भी हमें सिर्फ एक का बताया गया जो हमें नजर आता है। नजर भी क्या आता है? हमें रात को सिर्फ एक धुआं ही नजर आता है ना, अगर आप ऊपर देखें तो, और उसके ऊपर फिर क्या नजर आते हैं? रात को जो है वो हमें इसमें सितारे नजर आते हैं, दिन को इसके ऊपर हमें जो सूरज चमकता हुआ नजर आता है, रात को सितारों के साथ जो है वो हमें चांद भी नजर आता है। फिर अगर हम खुली छत के ऊपर रात को देखें तो हम देखें सितारे टूट के इधर उधर जा रहे होते हैं। ये वही है जो हिफाजत के लिए मुकर्रर की है उसने, कि जिस वक्त कोई लेने के लिए, कि सुनगुन लेने के लिए, कोई गैब की खबर लेने के लिए ऊपर कोई शैतान या जिन कोई जाता है, उसके ऊपर जो है वो फिर वो मारा जाता है,
اس کا انکار کرتے ہو؟ وہ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سوچیں کتنی مخلوقات ہیں، ہر کسی کو رزق مل رہا ہے۔ ساریاں تو نوکری نہیں نہ کر دیا تو پھر ساری جمع بھی نہیں کرتی۔ یہ صرف انسان ہی ہے جس کو جمع کرنے کی لت پڑی ہوئی ہے، حالانکہ ہمارا رزق اللہ نے پہلے دن لکھ دیا، ہمارا حصہ اس نے مقرر کر دیا، وہ ہمیں مل کے رہنا ہے۔ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو حرام کر کے لیتے ہیں یا حلال کر کے لیتے ہیں۔ جتنا میری زندگی میں میرے اللہ نے میرے لیے لکھا ہے وہ مجھے مل کے رہنا ہے، میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ میں حلال کر کے لیتا ہوں یا اس کو حرام کر کے لیتا ہوں۔ وجعل فیہا رواسیا من فوقہا، اور اس کے اوپر اس نے پہاڑ، زمین کس سپیڈ سے گھوم رہی ہے یہ تو سائنس ہمیں بتاتی ہے نا، کہ سورج کے گرد بڑی تیزی کے ساتھ چکر لگا رہی ہے۔ تو جو گھومتی ہوئی چیز ہوگی، کہ کیا گھومتی ہوئی چیز بیلنس رہ سکتی ہے؟ اس کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میخیں ٹھوکی، اس میں کیلیں ٹھوکی، اور ٹھوک کے کیا کیا؟ پہاڑوں کے ساتھ اس کو، تاکہ اب ہم یہاں پہ کھڑے ہیں ہمیں کوئی زمین ہلتی تو نظر نہیں آتی۔ جب ہلکی سی بھی تھرتھراہٹ آتی ہے جس کو ہم زلزلہ کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جتنی بلڈنگز ہوتی ہیں گر جاتی ہیں، انسان جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتا، پھٹ جاتی ہے، بستیوں کی بستیاں اندر دھنس جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سپیڈ کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے، انسان کی آسانی کے لیے جو ہے وہ اس کے اوپر میخیں ٹھوک دیں تاکہ یہ ہمیں ہلتی ہوئی محسوس نہ ہو، نہیں تو ایک پارٹیکولر سپیڈ کے ساتھ یہ گھومی چلی جا رہی ہے۔ وبارک فیہا، اور پھر اس میں برکتیں رکھ دیں، ہر کسی کا کھانا رکھ دیا، ہر کسی کا سامان میت رکھ دیا۔ وقدر فیہا اقواتہا، اور پھر اس میں جو ہے وہ خوراکیں رکھ دی، جتنا رزق جس مخلوق نے کھانا ہے وہ سارے کا سارا رکھ دیا اس میں۔ اس دنیا کی سیر کریں کبھی، سوچیں کبھی اس کو، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ رب کیا ہے۔ ہم تو ہر کسی کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کتنے دنوں میں اس نے کیا؟ 2 دن میں زمین بنائی، 2 دن میں سارا سامان معیشت جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ لاد دیا 4 اتوار میں۔ اور پھر کہا سوال للسائلین، یہ جو سوال للسائلین برابر ہے سب سوال کرنے والوں کے لیے۔ یہاں پہ تمام مخلوقات اس میں شامل کر دی گئی ہیں، ساری مخلوقات۔ انسان ہی نہ شکر ہے، باقی اور کوئی مخلوق نہ شکری نہیں ہے اس کی۔ انسان ہی اس کے ساتھ جو ہے وہ اوروں کو جو ہے وہ شریک ٹھہراتا ہے۔ کس لیے؟ کہ وہ چاہتا ہے کہ شاید اس طرح جو ہے مجھے زیادہ رزق مل جائے گا، میں زیادہ مال اکٹھا کر لوں گا، یہی مطمع نظر ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، وہ جو پجواتے ہیں نا، وہ جو تمہیں شرک کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ خود اپنے لیے پیٹ جو ہے وہ بھرنے ہوتے ہیں، اپنی جیبیں بھرنی ہوتی ہیں، اس وجہ سے تمہیں اس طرف لگاتے ہیں، وہ ان کا بھی اور کوئی مطمع نظر نہیں ہوتا۔ تو یہ برابر ہے سارے سوال کرنے والوں کے لیے، سب مانگنے والوں کے لیے، ہر کسی کا رزق میں نے جو ہے وہ اس میں رکھ دیا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ثم استوى الى السماء، آسمان کی طرف قصد کیا، متوجہ ہوا، وہی دخان، اور وہ دھواں تھا، بخارات کی شکل میں تھا، نظر کچھ نہیں آتا تھا اس میں سے۔ بس اس کو کہا فقال لها، اس کو کہا وللارض، اور زمین کو کہا للارض ائتیا، آؤ دونوں تم، آتے ہو کہ نہیں، توہن اور کرہن، خوشی سے یا نہ خوشی سے، چاروں نہ چار، آتے ہو خوشی سے یا غمی سے۔ قالتا، کہنے لگے دونوں، آتینا طائعین، ہم تو مؤدب ہو کے آتے ہیں، فرم بردار ہو کے آتے ہیں اللہ تیرے۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین، پھر مقرر کر دیے، بنا دیے اس نے 7 آسمان 2 دنوں میں۔ وَأَوْحَا، اور وحی کر دی، فی کل سماء، ہر آسمان کو، کیا؟ امرہا، اس کا کام، اس کا وہ ابھی تک چلی آ رہی ہے تمام مخلوق۔ دیکھیے تمام مخلوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کن سے پیدا ہوئیں اور ساری اس کی فرما بردار ہیں۔ آسمان جو ہے وہ اپنے کام کیے جا رہے ہیں، جو کام تھا اللہ نے 7 آسمانوں کا، ہر کام آسمان کو وہی کر دیا کہ یہ تیرا کام ہے، اور وہ کام کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس میں کوئی ایک ذرا سا بھی جو ہے وہ نہ شکراپن نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے۔ اور جتنی مخلوقات ہیں جس کام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اونٹ کو کہا انسان کے ماتحت ہو جا، ایک 7 سال کا بچہ 100 اونٹ کی جو ہے وہ ایک نکیل، ایک رسی پکڑ کے لیے چلے جا رہا ہے، کیا مقابلہ ہے جسمانی قوت میں ان کے؟ اس جانوروں کو کس نے متی کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ کس نے ساری کائنات کو، زمین کو کہا کہ اپنی نباتات اگائے تاکہ میری مخلوق جو ہے وہ اس میں سے کھا سکے؟ کس نے حکم دیا اس کو؟ آسمان کو کہ آسمان سے بارش برسائے۔ کس نے ہواؤں کو کہا کہ سمندر میں سے پانی اٹھائے، بخارات کی شکل میں اٹھا کے جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ لے کے آئے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے لیے۔ وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور سجا دیا اس نے آسمان دنیا کو بے مصابیح،
چراغوں سے، قندیلوں کے ساتھ، وحفظاً اور اس کی حفاظت فرمائی۔ ذالک تقدیر العزیز، یہ ہیں مقرر کی ہوئی چیزیں کس کی؟ غالب، جو ہر چیز کے اوپر غالب ہے، جو زبردست ہے، تقدیر العلیم، عزیز العلیم، جو علم رکھنے والا ہے، اس کو پتا ہے کس کی کتنی کیا ضرورت ہے، وہ کس طرح جو ہے وہ کھاتا ہے، کس طرح پیتا ہے، اس کو کیا چاہیے۔ تو اللہ کے ساتھ مانگنے میں آمیزش نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، اس کے علاوہ کسی اور کے بعد مت پھیلاؤ ہاتھ۔ اللہ نے کہا سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ ہاں کجا یہ کہ کوئی معافی مانگ لے، مرنے سے پہلے معافی مانگ لے تو پھر ایک اور بات ہے، اس کے علاوہ اللہ نے کہا سارے گناہ چھوڑ دوں گا، شرک نہیں معاف کروں گا۔ کبھی اس کائنات کے دائیں بائیں نظر دوڑا کے دیکھیں ہم، اسی کو ڈیٹیل میں تفسیر میں کسی بھی تفسیر میں پڑھ کے دیکھیے، آپ کو اس کے اوپر بے تحاشا صفات ملیں گے۔ سوچنا شروع کر دیں پہلی آیت سے لے کے اس آیت تک، ہماری سوچیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کی کائنات جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، تمہاری گنتی ہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں گننے ختم ہوں گی۔ اگر تم لکھنا چاہو، کیا کہا گیا کہ یہ 7 سمندر اتنے اور بھی ہوں، تمام سمندر آ جائیں، اس سے سارے جو ہے وہ اور آ جائیں، تمام درخت جو ہے وہ کلمے بن جائیں، اتنے بھی اور بھی آ جائیں، تم اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کرو، تم نہیں لکھ سکو گے۔ بار بار کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس نعمت کو جھٹلاتے ہو تم اس کی، جبکہ ہم تو جو ہے وہ نعمتیں کھاتے ہیں اس کا ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ شکر سجدہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے، عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کبھی اس کائنات پہ بیٹھ کے رات کو آدھا گھنٹہ 10 منٹ لگائیے گا، ضرور سوچیے گا ضرور کہ کائنات کیا ہے۔ یہ سواء للسائلین، سارے سوال کرنے والوں کے لیے برابر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، والحمد لله۔